بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ جماعت ہو رہی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دوڑ کر صف میں شامل نہ ہو بلکہ سکون اور اطمینان سے پہنچے، پھر جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لے اور جو باقی رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 908۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ آؤ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کی ممانعت۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں ہے، یہ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا، پھر اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا، یعنی نماز کو پانے کا شوق کہ جلدی سے جلدی میں نماز کے ساتھ مل جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس شوق میں تو اضافہ فرمائے، لیکن اس کا ادب یہی ہے کہ سکون سے صف تک پہنچیں، صف میں پہنچ کر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ مل جائے وہ ادا کر لیں، جو رہ جائے وہ بعد میں پورا کر لیا جائے۔ دوڑ کر بھی نہ آنا اور ایسا بھی نہیں کہ ابھی سب سے پیچھے ہی ہیں تو رکوع کر لیا اور پھر رکوع کی حالت میں ہی صف کے ساتھ مل گئے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 683۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ مسجد آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اللہ تمہارے شوق کو اور زیادہ کر دے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا، صرف نماز میں شامل ہونے کا ادب بیان کیا کہ سکون سے پہنچیں اور جب صف میں پہنچ جائیں تو پھر امام کے ساتھ بس شامل ہو جائیں جتنی نماز مل جائے۔ باقی یہ مسائل کہ انسان کو پوری رکعت کب ملتی ہے اور رکعت ضائع کب ہو جاتی ہے کہ اب امام کے ساتھ تو مل جائے گا لیکن رکعت نہیں ملے گی، تو یہ مسائل انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کے ساتھ اپنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔